السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے صحافی اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں. احتجاج ہو رہا ہے اور اس بار کا احتجاج اسد طور جو صحافی اور بلاگر ہیں ان کے اوپر گھر کے اندر ہونے والے تشدد کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس وقت صحافی اور سول سوسائٹی کے نمائندے یہاں موجود ہیں. کل کا ہی یہ واقعہ ہے. اسد طور کے ساتھ 3 افراد نے شدید تشدد کیا اور پھر ان کو زخمی کیا اور رات کے وقت اسد طور کو ہسپتال لے جایا گیا. ان کی مرہم پٹی ہوئی, کوئی بون کی فریکچر نہیں ہوا مگر شدید چوٹیں آئی. آج اسد طور کا جو گھر تھا وہاں پہ پولیس گئی, وہاں سے شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں اور پولیس نے CCTV ویڈیو فوٹیج بھی حاصل کی ہے اس نجی ہاؤسنگ اسکیم یا ہاؤسنگ کمپنی کے ان فلیٹ سے جس کو وہ مینیج کر رہے تھے, جن فلیٹس کو. تو یہ احتجاجی مظاہرہ اب سے کچھ دیر میں ہی شروع ہونے والا ہے. ہم آپ کو دکھاتے چلیں گے کہ یہاں پہ اس سے پہلے بھی صحافیوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے. بدقسمتی سے مظاہرہ ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کی تنظیمیں اور پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں, سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور احتجاج کرتی ہیں ہر بار ہر اس واقعے کے اوپر. مگر یہاں اس وقت جو حکومت ہے پرائم منسٹر عمران خان کی اور وزیر داخلہ اس وقت شیخ رشید ہیں, اور اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ جو رہے, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی. اور اب کی بار جو اسد طور پہ تشدد ہوا ہے اس میں تشدد کرنے والے بڑے اونچے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ وہ ISI سے ان کا تعلق ہے اور ISI کا نام کیوں لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے, ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے اس حکومت کے لیے بھی, ISI کے لیے بھی, MI کے لیے بھی, فوج کے اداروں کے لیے بھی, کہ کوئی شخص ایسے گھر میں گھس کے صحافی پہ تشدد کرتا ہے اور ان مقدس اداروں کا نام لیتا ہے تو پھر تو ایسے شخص کو تو ضرور تلاش کرنا چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم صحافیوں سے بات کرتے ہیں. اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اعزاز, کیا کہیں گے آج یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اسد طور کے اوپر تشدد کے خلاف, تو اس سے پہلے بھی بہت احتجاج ہم کر چکے ہیں, تو اب آپ کو اس واقعے میں کچھ نیا یا کچھ مزید سامنے آتا نظر آ رہا ہے کہ کیا حکومت اب کی بار کچھ سنجیدہ عمل کرے گی؟ کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کی طرف سے تو نوٹس لیا گیا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے, بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی اس پہ ریئیکشن آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اب کی بار کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ مطیلا, یہ وہ معاملہ جس پر حکومتیں بھی بے بس ہیں. ہم نے اسی جگہ پر جب آپ کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو سب صحافیوں نے احتجاج کیا تھا. پھر ریسنٹلی ابصار عالم کے اوپر اٹیک ہوا, احمد نورانی کے اوپر اٹیک ہوا, اس سے پہلے عمر چیمہ کے اوپر اٹیک ہوا. تو یہ ایک کڑی ہے اور ان تمام معاملات میں اسد طور کا جو واقعہ ہوا اس پورے پس منظر میں تو مقدمات ہوتے ہیں, FIRs ہوتی ہیں, سیاستدان بیانات دیتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں, لیکن معاملہ آ کے رک جاتا ہے انویسٹیگیشن پر. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور معاملہ بھی آ کے رک جاتا ہے اور وہ ہے ہماری جو میڈیا کمیونٹی ہے, اس میں ایک بہت طبقہ ہے جو کہ ایسے معاملات پہ خاموش ہو جاتا ہے. جب تک ہم اپنی یونٹی نہیں دکھائیں گے پوری دنیا کو, میرا نہیں خیال کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے, کیونکہ حکومتیں مجبور ہیں یا بے بس ہیں, جو بھی کہیے. معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہوتا ہے. ہم ہر 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد اسی طرح احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. آج اسد طور ہے, اس سے پہلے آپ تھے, ابصار عالم, احمد نورانی, عمر چیمہ, اور اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اچھا اعزاز سید, بہت سے لوگ جو ہیں اسد طور کو بطور بلاگر جانتے ہیں, لیکن اس کے پس منظر ہمیں ضرور بتانا چاہیے ناظرین کو. میں اور اعزاز سید ہم دونوں اسد طور کے ڈان نیوز میں ایک طویل عرصے سے کولیگ رہے ہیں. اسد طور بہت محنتی ایک نان لینئر ایڈیٹر جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے رہے ہیں اور کرنٹ افیئرز میں اور خبروں میں بہت انتہا درجے کی دلچسپی رکھنے والا یہ شخص, اور بعد میں پروڈکشن کی سائٹ پہ آیا اور اس نے اپنا لوہا منوایا اپنی تحقیق سے, اپنی ریسرچ سے, اپنے علم سے اور اپنی محنت سے. اور اب وہ آج TV کے پروگرام میں پروڈیوسر کا کردار ادا کرتے ہیں اور پھر ویڈیو بلاگنگ بھی کرتے ہیں. اعزاز سید, کیسے آپ دیکھتے ہیں اسد طور نے یہ جو محنت کی ہے اور یہ جو رائز ہوئی ہے اس کی ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے بلاگر,
تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو سارا آپ نے اسد کا بیک گراؤنڈ بیان کیا بالکل یہ بالکل درست ہے. ہم اکٹھے تھے ڈان میں، آپ میں اور اسد بھی ہمارے ساتھ تھا، اور پھر وہ پروڈیوسر بنا. اور مجھے خوشی ہے کہ جو پہلا پروگرام اس نے پروڈیوس کیا وہ میرے ساتھ کیا تھا. میرا پروگرام تھا دی اسپائی ماسٹر، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اس اسد کا جو ڈیڈیکیشن تھی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے جو کرنٹ افیئرز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر. کسی کو کسی سے بھی کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے تشدد ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ تشدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آرگیومنٹ ختم ہو گیا، اور یہی کچھ اسد کے حوالے سے کیا گیا. آپ کو ہم دکھاتے ہیں جو اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو پورے پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، وہ یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے، اور نیشنل پریس کلب کی لیڈرشپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر صحافی اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت احتجاج میں شامل ہیں. اور اگر ہم بتا سکیں کہ صحافی اور صحافیوں کے اہل خانہ اور بچے بھی جو ہیں یہاں پہ اس احتجاج میں موجود ہیں. تو اور یہ اگر ہم پلے کارڈ آپ کو دکھا سکیں، پریس انڈر اٹیک اس جرنلزم کرائم، ظالموں کے ضابطے ہم نہیں مانتے، صحافیوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی نامنظور، اسد طور پر حملہ، آزادی صحافت پہ حملہ. اور یہ ایک چھوٹی بچی بھی پلے کارڈ لے کے کھڑی ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے طرف سے، صحافیوں پر تشدد نامنظور. اور یہ اسد طور کی تصویر لے کے بھی ایک صاحب کھڑے ہیں. اور یہ ناصر زیدی صاحب یہاں پہ سینئر صحافی ہیں جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، پورے پاکستان کی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کے. زیدی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے، تسلسل سے واقعات ہو رہے ہیں، تو ان کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے، اور یہ وارننگ ہے ان قوتوں کی طرف سے جو چاہتی ہیں کہ اس ملک میں قبرستان کی خاموشی ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہمیں پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، اور اب وہ خاموشی جو ہے وہ توڑ دینی چاہیے، مصلحتیں ایک طرف رکھ دینی چاہیے. ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے کہ اب ہمیں ہمارے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ نہ صرف مارا جاتا ہے، بلکہ یہ وارننگ ہے باقی تمام آزاد آوازوں کے خلاف. تو ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، پورے ملک میں احتجاج کریں گے، پورے ملک میں احتجاج کی کال دیں گے. اور ہم سب کو اب اس وقت جو ہے نا وہ متحد ہو کے جو ہے وہ ان قوتوں کو چیلنج کرنا چاہیے جو قوتیں یہ حرکتیں کر رہی ہیں. زید صاحب، پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، مگر موجودہ جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے، اس میں ان واقعات کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو دکھتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ جو قوتیں عمران خان کی حکومت کو لے کر آئے ہیں، اصل میں تو وہ رول کر رہی ہیں نا. ان قوتوں نے پریس کو بھی قید کیا ہوا ہے، فریڈم آف پریس پہ بھی پابندی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں پر بھی پابندی ہے. تو یہ تمام ایکشنز جو ہیں یہ تو پپٹ ہے عمران خان. اصل میں تو مقابلہ اور اصل میں جو پابندیاں ہیں ان قوتوں کی طرف سے جو ساری صورتحال کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. جی، بہت شکریہ ناصر زیدی، جنرل سیکرٹری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سول سوسائٹی کے نمائندے بھی موجود ہیں. فرزانہ باری یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. ہم فرزانہ سے ہی بات کرتے ہیں. فرزانہ، اگر آپ یہاں آ جائیں. جی، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ تسلسل سے یہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، اور آپ کی بات تو گھر کے اندر گھس کے اور کیمروں کے سامنے، تو یہ اتنا زیادہ حوصلہ کیسے بڑھ گیا ہے ان لوگوں کا؟ اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ریاست بہت مضبوط ہو چکی ہے
ظلم کرنے کے حوالے سے وہاں بہت کمزور ہو چکی ہے، اس حوالے سے کہ اس کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر اس کی پذیرائی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو فورسز پاکستان کو جس طریقے سے گورن کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پاکستان میں ہر آپ سمجھیں، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں چاہے مزدور ہیں، وہ کیونکہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ریاست بہت زیادہ نروس ہے، اور کسی قسم کی کرٹیکل تھنکنگ، چاہے وہ اب ظاہر جس طرح آپ کے ساتھ ہوا، اس سے ابھی ابصار عالم کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے حامد میں، تب آپ نے اب ان کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن رائٹس ریاست نے ہمیں دینے ہیں، اور وہی ریاست جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہی ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم یہ آٹومیٹیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے ہی فورسز ہیں، ہم انٹیلیجنس فورسز ہیں، تو یہ جو ایک تھنکنگ ہے، اس تھنکنگ سے یہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آواز ایسی نہ ہو کہ جو کرٹیکل ہو، جو نشاندہی کرے کہ اس وقت کون سی پالیسیز ہیں جو عوام دشمن ہیں، جو پاکستان دشمن ہے، اور وہ پالیسی ہیں جس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور جب تک ہم لوگ آرگنائز نہیں ہوں گے، جب تک تمام جو سوشل موومنٹس پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں وہ اپنا ایک الائنس نہیں بناتے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ریاستی ان ظلم اور ہتھ کنڈوں کا راستہ نہیں روک پائیں گے۔ بہت شکریہ فرزانہ باری، آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ PFUJ کی طرف سے اور پاکستان کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی طرف سے ایک مخصوص احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر جو ہیں PFUJ وہ اس وقت اس احتجاج سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسد طور کے اپارٹمنٹ میں 3 لوگ داخل ہوئے، اسے رسیوں سے باندھا، اسے یرغمال بنایا، اور شدید ترین تشدد کا نشان بنا کر اسے کمرے میں پھینک کے چلے گئے۔ یہ تو خوش قسمتی کہ ہمارا اسد طور ساتھی دلیر تھا، اگر وہ ہمت ہار جاتا تو شاید آج ہم کچھ اور مطالبات کر رہے ہوتے، لیکن یہاں کیونکہ ہمارے تمام لوگ موجود ہیں، ان تمام ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پے در پے ہونے والے واقعات کا نوٹس لیتے ہیں، احمد نورانی پر اٹیک کو دیکھ لیں، متی اللہ جان کے اغوا کو دیکھ لیں، اسد طور پر اٹیک کو دیکھ لیں، RIUJ PFUJ اطلاع ملتے ہی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے جس میں ہم نے پہلے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملزمان کا تعین کرے اور انہیں گرفتار کرے، لیکن عجیب چور کی داڑھی میں تنکے کے مستحق کہ ہم نے ابھی کسی پر الزام نہیں لگایا ہوتا، ہم نے ابھی کسی کا نام نہیں لیا ہوتا، لیکن اچانک RIUJ کو گالیاں نکالنی جانی شروع ہو جاتی ہیں، کردار کشی کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور اچانک پتہ نہیں انہیں ترجمان بنایا گیا ہے یا وہ خود کسی کے خود ساختہ ترجمان ہیں، وہ PFUJ کو، RIUJ کو، نیشنل پریس کلب کو، پہلے تو لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں، جس پر ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور پھر اس سے شرمناک بات یہ ہے کہ جس ساتھی پر اٹیک کیا جاتا ہے، اسٹیٹ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے، ہماری حکومت اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے وہ بھی اس کی
किरदार कुशी में मसरूफ हो जाती है। जिस साथी पर अटैक किया जाता है उस पर जाती हमले से लेकर उसके खानदान पर हमले किए जाते हैं। आप तीनों का तसलसल निकाल कर देख लें। अहमद नूरानी पर अटैक हुआ, हमने प्रेस रिलीज जारी की तो अहमद नूरानी पर किस तरह के इल्जामात लगाए गए। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, हमने प्रेस रिलीज जारी की, मतीउल्लाह जान पर किस तरह के अटैक किए गए। और आज असद तूर के हवाले से भी मुझे कुछ चंद खुद साख्ता तर्जमान नजर आए हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि भाई हम तो अभी मुतालबा कर रहे हैं कि ये फेडरल कैपिटल है जिसे आप सेफ सिटी का दर्जा दे चुकी है हुकूमत। अगर सेफ सिटी में रहने वाला जर्नलिस्ट महफूज नहीं है तो फिर इस पाकिस्तान में कौन सा जर्नलिस्ट महफूज होगा। जो ताकतें इन हरकतों में मसरूफ हैं, हो सकता है कि आप अपना मकसद पाकिस्तान में तो हासिल कर सकते हो। क्या आपके खौफ से बहुत सी आवाजें खामोश हो चुकी हों, बहुत से दोस्त बेरोजगार होकर आपके दबाव पर बेरोजगार होकर घरों में बैठ चुके हों। जिस तरह दीदा दिलेरी के साथ आपको पता होता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिल्म बनेगी और आप कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इतने दिलेर हैं कि पाकिस्तान की कोई अदालत हमें पूछ नहीं सकती, पाकिस्तान का कोई हुक्मरान हमें पूछ नहीं सकता। किसी इंतजामिया में इतनी जुर्रत नहीं है जिसको हम उठा लें, जिसको हम तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसे कोई पूछ नहीं सकता। आपकी ये ताकत बंद करो, सहाफियों पर तशद्दुद बंद करो। आपकी ये ताकत हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरनेशनल बरादरी को आप क्या मैसेज दे रहे हो। आपने देखा नहीं, अभी चंद दिन पहले यूरोपीय यूनियन से जो करारदाद आई है, खुदारा हमारा एहसास नहीं है तो इस वतन का एहसास कर लो। हमें इस वतन का एहसास है। हम नाप तोल कर बोलते हैं, नाप तोल कर लिखते हैं कि हमारे बोले हुए किसी लफ्ज से, हमारे लिखे हुए किसी लफ्ज से, आपकी गलतियों की वजह से इस वतन पर कोई आंच ना आ जाए। इस मुल्क के बदनसीब 24 करोड़ लोग मजीद मुजालमना झेलते रहे। आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग कम से कम इस बात का एहसास कर लें। फिर कहा जाता है कि आप खाम खा इल्जाम लगाते हैं। भाई अगर पाकिस्तान में नहीं, मैं सिंध के किसी गोट की बात नहीं कर रहा, मैं फाटा के किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहा। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में किसी को 0 पॉइंट पे मारा जाए, किसी को मिलोडी से उठाया जाए, किसी को F11 में मारा जाए, अगर उसके मुलजमों का सुराग कोई ना लगा सके तो किसी चलते हुए आम शहरी से पूछ ले, किसी रेडीबान से पूछ ले, किसी दुकानदार से पूछ ले, किसी तालिब इल्म से पूछ ले, किसी वकील से पूछ ले कि वो क्या कहेगा कि इतना ताकतवर कौन हो सकता है कि जिसकी तरफ कोई, इस ताकतवर की तरफ कोई SHO नहीं दे सकता, पुलिस नहीं दे सकती, इंतजामिया नहीं देख सकती, हुकूमत नहीं देख सकती, अदालत नहीं दे सकती। बहरहाल मैं RFJ के साथियों को, प्रेसिडेंट अहमद सैयद, तारक PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जहीर साहब को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने किसी दौर में भी प्रेस फ्रीडम के परचम को सरेंडर नहीं होने दिया, सरनगू नहीं होने दिया। आज भी आप जिस अंदाज में भी आओगे, PFUJ प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर, RIUJ प्रेस फ्रीडम का परचम लेकर इसी तरह मैदान में मौजूद रहेगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज नासिर जहीर साहब ने सुबह एक पैगाम दिया है कि PFUJ अब रोजाना के इन मुजाहरों से तंग आ चुकी है। अब कंसल्टेशन जारी है ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि रोज होने वाले इन हंगामों से निजात दिलाने के लिए
किसी फैसला कुन कदम को उठाया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि PFUJ जो भी कॉल देगी RIJ की अपील पर आप इसी तरह इंशाल्लाह ताला उसके साथ कदम कदम साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी वो ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में हकीकी तौर पर मीडिया आज़ाद नहीं होगा। थैंक यू सो मच। PFUJ जिंदाबाद, PFUJ जिंदाबाद, RIJ जिंदाबाद। जी मनी से जिंदाबाद। क्या कहेंगे, ये जो वाक़या हुआ है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वाक़यात, तो इसका क्या हाल होता है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, दिन ब दिन ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और ना कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे अभी तक याद है कि आज से 10 साल पहले मुझे इरशाद मुस्तोई ने कहा था कि आप देखिएगा जिस तरह जर्नलिस्ट को चुन चुन के मारा जा रहा है बलूचिस्तान में, उसी तरीके से पंजाब में भी ऐसे होगा। आज इतनी देर बाद ये हमने देखा है कि ये हमारे घरों तक आ गए हैं। पहले तो सड़कों से उठाते थे, अब घरों के अंदर घुस के हमें मार रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर सब इकट्ठे ना होए और सहाफ़ी इकट्ठे ना होए तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वक्त आ गया है कि अब हमें इकट्ठा होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिसमें आर्टिकल 19 और 19A मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के रहनुमा जो कि वकला और सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक खसूसी कमेटी है, जहांगीर जदून एडवोकेट, वो इस वक्त इस एहतजाज से खिताब कर रहे हैं। और आर्टिकल 19A को निकालें। वो कहें कि सोसाइटी का राइट नहीं है कि उनको खबरें पहुंचाई जाएं, ये सोसाइटी का राइट नहीं है कि उनको मालूमात दी जाएं, ये सोसाइटी का हक नहीं है उनके सही बात उन तक पहुंचाई जाए। आज उन ताकतवर ताकतों से हम ये मुतालबा करते हैं कि आप इतने ताकतवर हैं तो आप पार्लियामेंट में जाएं, इस आइन को तब्दील करें। जब तक ये आइन मौजूद रहेगा, सहाफ़ी अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, वकला अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, सिविल सोसाइटी अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी और हम सब मिल के अब इस पुरजोर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आप ना चादर चार दीवारी को देखते हैं, ना आप बच्चों का ख्याल करते हैं, ना आप औरतों का ख्याल करते हैं और रात के अंधेरे में जाके लोगों को मारते हैं, उनको पीटते हैं। ये अगर आप दिलेर हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हैं तो सूरज की रोशनी में जाओ, सहाफ़ियों को अदालतों में लेके जाओ, वहाँ पे मुकदमे करो। और आज मैं आपको बताता चलूं कि जो भी सहाफ़ी अदालत जाता है उसको वहाँ से रिलीफ मिलता है तो एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या उसको गोली मार दी जाती है या उसके अंदर जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। एडवोकेट जहांगीर जदून जो कि जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के सरबराह हैं, ये कमेटी वकला और सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में असद टूर, एक जर्नलिस्ट और ब्लॉगर, उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। असद टूर मतीउल्लाह जान की सूरत में, अहमद दुरानी की सूरत में आइंदा और सहाफ़ी जो है वो ओपनली बातें करेंगे और ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो लोगों को सही खबर पहुँचाएं। आज मैं तमाम मीडिया से मुतालबा करता हूँ कि आप इन ऊंचे हथकंडों से कभी नहीं दबाए जाएंगे, हम आपके साथ हैं।